Super. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کے اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت درس قرآن کی برکت ہمیں نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اس عمل پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ تیسرا پر آیت نمبر 269 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے حکمت دی گئی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، پس تحقیق اسے خیر کثیر عطا کی گئی، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت نہیں مگر عقل والوں کے لیے، عقل والا ہی نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یؤتی الحکمت کی اشارہ کیا کہ حکمت جسے دی گئی یہ بہت بڑی شے اسے عطا کر دی گئی، اور حکمت سے مراد علم ہے، علم جیسی نعمت، اور حکمت کا معنی چیزوں کو صحیح طور پر جاننا پہچاننا، وہمی چیزیں فاسد خیالات یہ حکمت نہیں، چیزوں کو صحیح واقعی جیسی ہے ویسی صحیح طور پر جاننا یہ حکمت ہے، اس کی تعریف ہے۔ اب یہاں مراد چند حکمتیں ہو سکتی ہے، چند باتیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ جسے حکمت دی گئی عطا فرماتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، مطلب فرمایا نبوت بھی مراد ہو سکتا ہے، قرآن کا علم، ناسخ منسوخ کا علم، محکم متشابہ کی پہچان، علم فقہ، قرآن مجید کا تدبر غور و فکر، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ویسا ہے اچھے اعمال، حکمت سے مراد یا علم نافع ہے، یا حکمت سے مراد علم و عمل ہے، یا حکمت سے مراد اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو رب کی معرفت یہ حکمت سے مراد ہو سکتی ہے، قلبی نور جو وسوسے کو وہم کو دور کرے، یا پھر الہامی صورت، یا حکمت سے مراد قرآن مجید کے اسرار و رموز، یا پھر الہام سے یعنی وسوسے سے جو معاملات بندے کے ذہن پر آئے وہ وسوسے دور کرنے اور صحیح سمت کی طرف گامزن ہونا۔ یؤتی الحکمت یا حکمت سے مراد توفیق خیر وہ مراد ہو سکتی ہے، یا حکمت سے مراد خوف خدا ہو سکتی ہے۔ مفسر کرام نے بے شمار اقوال بیان فرمائے، 26 کے قریب۔
فرمایا حکمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے حکمت عطا فرمائی جس سے چاہتا ہے، وہ جسے چاہے حکمت دے. اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ مراد ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات تو ثابت ہے جس پر رب عز و جل کرم فرماتا ہے اسے نہ ختم ہونے والی نعمت علم عطا فرما دیتا ہے کہ اس میں بڑھوتری ہے، اضافہ ہے، پھر حکمت کی یہ ساری باتیں اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. اس نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. یہ علم جو ہے نا، حکمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. اور یہی نعمت وہ ہے جو باقی ہے، باقی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری فانی ہیں. علم خرچ کرنے سے مزید بڑھتا رہے گا، اضافہ آتا رہے گا، بڑھوتری آتی رہے گی، مزید اس میں ایک سنوار پن آتا رہے گا، ایک حسن میں اس کا اضافہ ہوتا رہے گا. باقی آپ جو چیز خرچ کریں آپ دیکھیں اس میں وقتی طور پر بھی کمی ضرور آئے گی، لیکن اللہ رب العزت نے علم میں یہ شان رکھی. اس نے فرمایا علم نور ہے، علم کا نور ہے. اور دین کی تمام بہاریں اگر دیکھی جائے نا، مثال کے طور پر مسجدوں کا آباد ہونا، مسجدوں میں نمازیوں کا آنا، میدان جنگ میں جہاد کا معاملہ ہو، عدالتوں میں انصاف کے معاملات ہو، قبر کا نور ہو، موت کے وقت مدد کا معاملہ، محشر میں نجات کا معاملہ، یہ ساری کی ساری بہاریں علم دین کی برکت سے ہیں. دین کا علم اتنی بڑی حیثیت ہے. ہم نے خود نے دیکھا، جامعات میں بھی دیکھا اور جگہوں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگوں کی تکمیل ہوتی ہے درس نظامی عالم کورس کے حوالے، اس میں بھی دیکھا بڑی بڑی ایج کے درس نظامی پڑھ رہے، 50+ ان کی ایج ہے. دنیا کا انہوں نے زندگی کا اپنا اکثر سے زائد حصہ گزار لیا ہے، بظاہر دیکھنے سے بات چل بھی نہیں سکے، پڑھ رہے. میں نے ایک شخص کو یہاں تک دیکھا کہ جس کی بنا اتنی کمزور علمان و حفیظ، لیکن رب کا کرم دیکھے، فضل دیکھے، ماشاءاللہ وہ دورہ حدیث تک پہنچ چکے ہیں، 8واں درجہ تک پہنچ گئے. میں نے پوچھا آپ پیپر کس طرح دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جب دھوپ کی تیز روشنی ہوتی نا، تیز کرنیں ہوتی ہے، تو مجھے کچھ نظر آتا ہے. جب وہ نظر آتا ہے تو میرے لیے جو ہے نا وہ امتحانی مراکز میں جو ہے وہ الگ سے جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اس کو نظر نہیں آتا، کمروں وغیرہ میں نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا مجھے الگ سے جو جگہ ہوتی ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے، جب دھوپ کی کرنیں تیزی سے پڑ رہی ہوتی ہے، اس دوران مجھے کاپی دی جاتی ہے، میں پرچہ ایسے ایسے کر کے حل کرتا ہوں. روشنی کم ہونے سے پہلے میں پیپر فائنل کر دیتا ہوں، اور اس طرح کرتے کرتے 8ویں درجے تک پہنچا. تو جن کی آنکھیں سے سلامت ہیں ان کو تو نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. علم دین کے معاملات میں اس آنکھ کے نور کو خرچ کرنا چاہیے. لینا بھی اس کو کوئی اور کرتا ہے، چھوڑنا بھی کوئی اور کرتا ہے، اسے سماج سے وہ کام کرتا ہے، سماج سننے کا بس. تو جس کے پاس آنکھیں، اب سوچیں نا وہ کیا کر رہے ہیں، علم دین سے کتنا دور، اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. واضح حکم ہے یؤتی الحکمت من یشاء، آپ قدم آگے بڑھیں، میرا رب چاہے گا حکمت سے مالا مال فرما دے گا. دینے والی ذات تو وہی ہے. آج ہم نے اپنی تمام صلاحیتوں کو دنیاوی معاملات میں گروہ کار لایا ہوا ہے، ہم نے اپنی تمام صلاحیتیں دنیاوی معاملات پر خرچ کی ہوئی ہے، لیکن علم دین سے دوری ہے. اب آپ کے اپنے علاقے میں علی مسجد ہے، وہاں پر درس نظامی کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. 9 سے 12 تک محمد امجد مدنی صاحب ہوا ہوتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے ایڈمیشن اپنا کروا سکتے ہیں. کتنا قریب ہری مسجد، گلی کراس کر کے آگے نکلنا ہری مسجد. اب دیکھیں نا پہلے کہاں تک سفر ہوتا تھا، کہاں تک. حضور علیہ السلام ایک حدیث سننے کے لیے صرف شہر نہیں، صوبہ نہیں، بلکہ ملک در ملک سفر ہوتا تھا. ایک حدیث کسی کو صحابی کو پتہ چلتا کہ ایک حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، تو وہ حدیث تو یہاں بھی سنی جا سکتی ہے. نہیں، اس حدیث کو جس کو وہ خود روایت کرتے ان کے منہ سے میں سنوں گا، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث مبارک سنی ہے. کیسا شوق ہے، جذبہ تو دیکھیے نا. آج ہمارے پاس تمام وسائل ہیں، صحت، قوت، طاقت، توانائی بھی ہے، آنکھوں کا نور بھی بحال ہے، ہر شے موجود ہے. آپ دیکھیں موبائل کے اندر کتنی بڑی لائبریری بن سکتی ہے، کتنی کتابیں انسٹال ہو سکتی ہے، کتنی کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، ہر شے موجود ہے. فوراً کتاب کھولیں،
اچھا وہ عربی بھی موجود ہے، تشریح بھی موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، اس کی تفسیر بھی موجود ہے، ہر شے موجود ہے، لیکن آج پڑھنے والے نظر نہیں آ رہے۔ یہ جگہ جگہ وہ جامعات کھل رہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ شہر کے اندر مختلف مختصر 4-5-6 جامعات ہوتے تھے، یہاں سے وہاں سے وہاں جانا ہوتا تھا، اور ایک ایک کتابیں، کئی کتابیں ایسی ہوتی تھی جو دستیاب بھی نہیں ہوتی تھی، پرنٹ میں ہے ہی نہیں، مطبوعہ نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے؟ پھر وہ موبائل کے ذریعے یا دوسری جو دیگر ذرائع سے کسی ایک کے پاس کتاب ہے، پورا شہر اسے ایک کتاب کو چھپائی کروا دے، پورا شہر مختلف جامعات چھپائی ہو کیا رہی ہے۔ ہم نے خود نہیں ایسی کتابوں سے پڑھا ہے ہی نہیں، کہیں چھپائی کا سسٹم ہی نہیں۔ اب کیا کریں تو کہا ایک بندے کے پاس ہوگی سب چھپائی کریں گے، اب چھپائی نہ چھپائی سلسلہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کی جستجو ہوتی تھی، آج تمام سہولتیں ہیں لیکن پڑھنے والے کہاں ہیں؟ یہ سارے سلسلے فرمائیے۔ اب چاہے تو ہم خود اگر پہل کریں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم اپنی اولادوں کو تو اس حوالے سے راہ دکھائیں کہ درس نظامی اب بالکل قریب قریب شروع ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم اپنے بچوں کو وہاں ایڈ کروائیں۔ 1-2 سال کی تنگی ہے، اس کے بچہ اس کا دل جم گیا، آپ دیکھیں آنے والے وقت میں بہترین شاندار اور اعلیٰ قسم کا یہ عالم دین بن چکا ہوگا۔ کتنی شاندار بات ہے، ہم رہے نہ رہے کم از کم پیچھے ہماری اولاد جو ہے وہ واضح و نصیحت کرنے والی ہوگی، امر بالمعروف کرنے والی ہوگی، نہی عن المنکر کرنے والی ہوگی، لوگوں کو صحیح سمت پہ چلانے والی ہوگی، اور کیا چاہیے ہمیں؟ آپ اپنے اولادوں کو جو جس لائن میں لگائیں گے اس لائن میں بچہ لگ جائے گا، کوڑا کاغذ ہے، جو چاہے لکھے اس کے اوپر۔ اگر دین کے ماحول میں ہم نے رکھ دیا، نماز پڑھنے آیا، بچے کو لے کر آئے، اس کا ایک ذہن بناتے ہیں اسکول ٹیوشن ہے لیکن دنیا تک ہے، اصل جو ہے مدعا دین حاصل کرنا ہے، بس وہ بچہ دیندار بن جائے، پھر آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گا، آپ کے حکم کے ماتحت رہے گا، ہر جگہ آپ کی عزت کرے گا۔ 100 بچے دنیا دار آپ کھڑے کریں، ایک بچہ دیندار کرے، آپ کو الگ ہی طرز نظر آ جائے گا کہ وہ 100 بچے دنیا سے کھیوے لاکھوں میں کما رہے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی کیا عزت کر رہے ہیں، اور ایک دیندار ہوگا آپ دیکھیں وہ ماں باپ کی کیا عزت کر رہا ہے۔ بڑھاپے میں ہم رونا دھونا پھر افسوس کرنا یہ وہ فلاں، تو آج ہمیں تو موقع ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو قریب قریب جامعات کا کھلنا بہت بڑی نعمت بھی ہے، تاکہ ہم ان جامعات سے جڑیں۔ اللہ تعالیٰ بارہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں علم دین فرمایا، تھوڑا علم دین بھی جو ہے نا، تھوڑا یہ بہت زیادہ مال سے بھی افضل ہے، بہت زیادہ مال سے۔ کل متاع دنیا قلیل، میرا رب فرماتے ہیں دنیا کا مال و متاع فرمایا تھوڑا ہے، حالانکہ اب دیکھیں دنیا کا مال و متاع کتنا ہے، کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ، لیکن میرا رب اس بہت زیادہ کو فرمانا ہے تھوڑا ہے۔ اور یہی رب عز و جل تھوڑے علم کو فرمانا ہے بہت زیادہ ہے، واضح طور پہ فرمایا فقد اوتیا خیرا کثیرا، خیر کثیر اس عطا کر دی گئی۔ تو جو بہت زیادہ ہے میرا رب فرماتا ہے بالکل تھوڑا ہے، اس کے یہاں بالکل تھوڑا ہے۔ اور جو فرما رہا ہے کہ میرے یہاں تھوڑا علم اگرچہ تھوڑا ہے لیکن فرمایا خیرن کثیرا، بہت زیادہ ہے، تو سوچے جو بہت زیادہ ہے وہ رب کے یہاں تھوڑا ہے، اور جسے رب فرماتے خیرن کثیرا تو وہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے، کتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ علم کی شان ہے۔ وقتی طور پہ تنگی آتی ہے، وقتی طور پہ پریشانی آتی ہے، وقتی طور پہ بندہ ڈر بھی جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس مسجد میں بھی بہترین قسم کے نمازی اور بہت زیادہ علم دین سے محبت مانوس رکھنے والے 2 افراد نے درس نظامی شروع کیا۔ دوستی یاری میں اچھی بات ہے، آپ سمجھ لیں کہ 2-3 ماہ مشکل سے انہوں نے ہمت کر کے اس کا گزارا کیا، وہاں تک گئے، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہے، یہ تو آپ بتائیے کیا آپ کو کیا لگتا ہے، یہ کیا حلوہ ہے بیٹھ کے کھانا ہے، یہ کیا بریانی کی پلیٹ دی جائے کہ آپ کھا لو؟ نہیں، یہ محنت ہے اس پہ۔ یہ تھوڑی آپ بولیں گے کہ آپ جائیں جامعہ میں، آپ اپنی مرضی سے پڑھائی شروع کریں اور آپ اپنی مرضی سے عالم دین بن کے باہر آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا، کچھ محنت ہے۔ اب دیکھیں کھانا تیار کرنا پڑتا ہے، پہلے محنت ہے، چولہے کے سامنے کھڑے رہنا ہے، اس کو سارا سامان سی طرح اس میں ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد لذیذ کھانا تیار ہوگا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، رب کا واضح حکم ہے، پہلے دشواری ہے بعد میں آسانی ہے۔ ہم پہلے آسانی تلاش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے دشواری ہے پھر اس کے بعد آسانی۔ حفظ بچہ کرنے جاتا ہے کتنی دشواری ہوتی ہے، جب حافظ بن جاتا ہے رب کی طرف سے انعام اکرام، اب وہ دوسروں کو پڑھا رہا ہے استاد بن کر، مزید اس کے بارے میں آنے ہوں گے، لیکن پہلے جب آیا تھا جب کتنا کمزور، کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، کیا کیا معاملات اسے جھیلنے پڑے۔ تو یہی دنیا کا اصول ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پہلے دشواری ہے بعد میں آسانی ہے، ہم پہلے آسانی تلاش نہ کریں۔
ایک دو سال آپ شروع تو کریں، انشاءاللہ دیکھیں آگے کتنی آسانی ہوتی ہے، پھر یہ بچہ جو ہے آنے والے وقتوں میں بآسانی درس نظامی سے فارغ ہو جائے۔ ابھی پچھلے 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص کے اس بچے کی ملاقات ہوئی، تو خود بھی جوان ہے، بڑا لڑکا ہے، مجھے آج خدا سے کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ درس نظامی کے حوالے سے اسے جو ہے مشورہ دیا گیا تھا، بات ہوئی تھی، سمجھایا گیا تھا، والد کو بھی سمجھایا گیا، پڑھنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا بڑا کرم ہوا، فیضان مدینہ میں انہوں نے داخلہ لیا تھا، اور الحمدللہ مکمل سارا کورس مرکز کے اندر فیضان مدینہ میں انہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا الحمدللہ۔ اور یہ 3 دن پہلے مجھے سے خوشخبری سنائی، بلا الحمدللہ پیپر سے فارغ ہوا اور درس نظامی میرا مکمل ہو گیا، عالم کورس، وہ بھی مرکز کے اندر جہاں اتنی سختی، جہاں اتنے معاملات، جہاں کی پڑھائی سب سے اعلیٰ، وہاں رہ کے انہوں نے سارا سلسلہ مکمل کیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح ہے، ہماری زبان چلی کسی کا کام ہو گیا، وہ عالم دین بن گیا، بادشاہ بن گیا، اس کا لہجہ بدل گیا، اس کا اخلاق بدل گیا، اس کی سیرت بدل گیا، اس کا کردار بدل گیا، اس کے سارے معاملات ہی بدل گئے۔ کتنی اچھی بات ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں اس طرف کہ بچہ ذرا سمجھدار ہو نا، اس کو کام پہ کہاں لگانا ہے، وہ لگ جائے گا، وہ محتاج نہیں دیتا۔ اب حدیث مبارکہ سنیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ہوا یہ تھا کہ ایک عورت آئی، اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی، یا رسول اللہ غربت ہے، شوہر محتاج ہے، فقر کا سامنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کی شکایت پر، چونکہ غربت کی اس نے بہت زیادہ شکایت کی نا، محبوب نے فرمایا شوہر کو بلاؤ۔ شوہر آیا، حضور نے فرمایا تجھے قرآن مجید میں سے کچھ آتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جی ہاں، قرآن کی بعض صورتیں، چند ایک صورتیں مجھے یاد ہیں۔ جیسے یہ بات کی نا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو تو بہت زیادہ غنی ہے، تو تو مالدار ہے، تجھے کس نے کہا تو غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، فقر کا تجھ پہ سامنا نہیں؟ فرمایا تو تو بہت زیادہ مالدار ہے، تجھے قرآن مجید کی چند صورتیں یاد ہے، تو بہت زیادہ مالدار ہے۔ جیسے محبوب نے فرمایا، محبوب کی زبان سے نکلا نا، تو بہت زیادہ غنی ہے، قرآن جس کے سینے میں وہ کیا فقیر ہو سکتا ہے، وہ محتاج ہو سکتا ہے، وہ غربت کا شکار، وہ فقر کا شکار؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تو بہت مالدار ہے۔ بیوی نے جب اس بات کو سنا مسکران لگی، خوش ہو گئی۔ چند روز گزرے تھے کہ اللہ نے اسے بھرپور مال عطا فرما دیا۔ یہ قرآن مجید ہے، لیکن ہم پتہ نہیں اس طریقے سے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا، اب دیکھیں علم کی شان، جسے اللہ نے علم عطا فرمایا، علم، اور وہ شخص اپنے آپ کو غریب جانے، اور جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے اسے مالدار جانے، فرمایا در حقیقت یہ شخص رب کی نعمت کا ناقدرہ ہے، کیونکہ مالداروں کے پاس مال ہے وہ امیر نہیں، بلکہ جس کے پاس اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا، فرمایا وہ سب سے زیادہ امیر ہے۔ آج ہم نے اس امیر ہونے والے نسخے کو چھوڑا ہوا ہے، جس سے رب بھی راضی ہو رہا ہے، دنیا کی نعمتیں بھی اسی کے لیے، آخرت کی نعمتیں اسی کے لیے۔ ہم کھوٹے سکوں کے چکروں میں خوار ہیں، 2 4 کرنے کے چکروں میں خوار ہیں۔ دیکھو حضور کے فرمان کتنے واضح ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اصل مال کی طرف آئے، اور وہ مال کیا ہے؟ وہ ہے حکمت، وہ ہے علم، جو رب عز و جل کی طرف سے ہمارے لیے رکھا گیا ہے۔ لیکن ہم دنیاوی مال و متاع میں، پریشانی میں، دیگر سارے معاملات اور خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ علم اگرچہ تھوڑا ہے لیکن رب فرما رہا ہے کہ خیرن کثیرا، ہم نے خیر کثیر عطا فرما دیا۔ تو جسے خیر کثیر فرما دے، ہم سوچتے تھوڑا علم، یہ 2 4 کتابیں پڑھ لیے، جس نے جو پڑھا، جو علم دیا گیا، یہ علم آپ کی نظر میں تھوڑا ہوگا، لیکن میرے رب کیا خیر کثیرا ہے، بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ کئی انبیاء و رسول سے گزرے جن کے پاس مال و متاع نہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، مال و متاع نہ تھا۔ اگر مال و متاع والا ہی خیرن کثیرن ہوتا تو یہ جو انبیاء و رسول ہے ان کے پاس مال و متاع ہے ہی نہیں، تو کیا یہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو فرعون ہے، نمرود ہے، اس طریقے سے حامان ہے، قارون ہے، کتنا خزانہ تھا ان کے پاس، کتنا خزانہ، بہت خزانہ تھا، لیکن کیا اسے خیر کثیر دے دیا گیا؟ نہیں، اس کے پاس دنیا کی مال و متاع جائیداد تھی۔ خیر کثیر اصل یہ ہے جو علم ہے، اصل بات علم کی ہے کہ خیر کثیر علم ہے،
مال و متاع ہم سمجھتے ہیں ہمارے ذہن میں کہ یہ مال ہے، یہ متاع ہے، لہٰذا یہ جو ہے یہ خیر ہے، کثیر ہے، بہت زیادہ، فرمان نہیں، اصل رب کے یہاں خیر کثیر کا تعلق جو ہے وہ مال سے ہے، وہ حکمت سے ہے، تو لہٰذا جسے وہ دی گئی وہ در حقیقت کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں اصل خیر کثیر جو علم دین ہے اس کی تلاش میں نکلنا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کے در پہ ہونا چاہیے، اپنی اولاد کو بالخصوص علم دین کے حوالے سے مشغول رکھنا چاہیے۔ بڑے حضرات ہیں، ان کے لیے بھی رات کو کلاسز ہوتی ہے، جامعۃ النور، نور مسجد، کاغذی بازار کے اندر 10 سے 12 کی کلاسز ہوتی ہے، بڑے بچوں کے لیے، بڑے آدمیوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، درس نظامی آفیشل، یہ نہیں ہے کہ صرف ایسے ہی نہیں، اصلاً جس کو کہا جائے باقاعدہ تنظیم مدارس کے پیپر بھی ہوں گے، سارا سلسلہ ہوگا۔ کس لیے؟ فرمایا کام سے فارغ ہو، پورا دن وقت کہاں لگایا؟ اب دنیا داری میں وقت لگا دیا، اب تمہیں چاہیے کہ تم علم دین کی طرف آؤ، لہٰذا رات کا کچھ حصہ 10 سے 12 کا دورانیہ ہے وہ علم دین پہ لگا، دین سیکھے، دین، تاکہ جہاں دنیا میں مال و متاع ہمیں مل رہا ہے وہاں خیر کثیر میں عطا کر دی جائے رب عز و جل کی طرف سے۔ وہ حکمت ہے، وہ علم ہے، کتنی سہولتیں کر دی گئی، بتایا نا پہلے کہاں تھا یہ سارا سلسلہ؟ پہلے صبح بچہ جاتا تھا 5 بجے فارغ ہوتا تھا، 6 بجے، اب اتنی سہولتیں دی جا رہی ہے 2 گھنٹے کے لیے، وہ بھی رات کو آپ کے ٹائم کے مطابق، کام سے فارغ ہو پھر تشریف لائے۔ وجہ ہے تاکہ کوئی بھی علم دین سے محروم نہ رہے، کہ جنہوں نے علم دین سیکھا ان کو پتہ ہے کیا چاشنی ہے، کیا لذت ہے، اس میں کتنی مٹھاس ہے، اب وہ چاہتے ہیں تمام لوگوں پر یہ مٹھاس کھلا دی جائے، تمام لوگوں کو یہ عطا کر دی جائے۔ لہٰذا اس کے لیے جگہ جگہ پر وقت کے مناسبت سے جو ہے وہ کورسز، کلاسز وغیرہ رکھی جاتی ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کلاسز کے ساتھ جڑ جائے تاکہ ہمیں پتہ ہوگا۔ آخری بات تو یہی، وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت تو عقل والوں کے لیے، بات ہی ختم، ہماری بات عقل والوں سے ہو رہی ہے، نصیحت عقل والوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت علم دین کی برکت نصیب فرمائے، علم دین کی بہاریں نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ہمارے نسلوں کو علم دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، جن احباب نے شرکت کی ہے، کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو دنیا و آخرت کی برکتیں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی